ایک ایسا اسم ہے جس کا ساتھ اگر تعلق ہو جائے تو آپ کی تمام مرادوں کے ساتھ پورا ہونے کا امکان ہے. یہی ہے نا. اس کے بارے میں ایک واقعہ سن لو. اس کے بارے میں کہا گیا کہ اپنی خواہشات کو پورا کرانے سے بچو ہی نہیں، کیونکہ تمہیں نہیں پتا کہ تمہاری خواہشات عام طور پر تمہیں ہلاکت میں لے جاتی ہیں. پہلی خواہش تو یہ ہے کہ یہاں ہمیشہ ٹھہرنے کی خواہش ہوتی ہے ہر آدمی کو، اللہ کے پاس جانے کی خواہش نہیں ہوتی. تو یہیں سے گمراہی شروع ہوگی کہ یا اللہ ہم تیرے پاس نہیں آنا چاہتے، دعا قبول کر. ایک کیا بات ہوئی بھی، یا اللہ ہمیں پیسے بہت سارے دے اور جو غیر مسلموں کو دیے ہوئے ہیں. دیکھو یہ دعا ہوتی ہے عام طور پر، آرام طلب زندگی. اس کے بارے میں یہ کہا کہ آپ یوں سمجھ لو کہ ایک درخت ہے، اس اعظم ایک درخت ہے جس کے نیچے ایک بیٹھا ہوا جنگل میں ایک آدمی وہاں پہنچا، درخت کے نیچے بیٹھا تھا. وہ درخت تھا ترک مراد سمجھ لو، فوری مراد پوری کرنے والا اس میں اعظم جو ارادہ ہوا. کچھ آدمی نے خیال کیا کہ جنگل میں ہوں، جہاں کوئی کھانا مل جائے تو کیسی بات ہے، دوپہر کے وقت ہے. دیکھتا گیا تو کھانا حاضر، اسے کھا لیا. جنگل کے وقت ہاں پانی نہیں کہیں یہاں اویلیبل ہو. ارادہ کیا اس میں اعظم ترک مرادی پانی اویلیبل ہو دوپہر کے وقت. تو یہاں آرام کرنے کی جگہ کہیں سے میں تلاش کروں. دیکھتا بستر میں چلے گا، آرام کرنے لیٹ گیا. کہتے یہاں شیر ہی نہ آ جائے. شیر آ گیا، کھا گیا اس کو. تو اس میں اعظم جو ہے تمہاری آرزوؤں کے پورا ہونے کی صلاحیت الٹیمیٹلی تمہاری موت کی آرزو ہو جائے گی. تمہیں کیا ہو جائے؟ کہتا میں نے سب کچھ دیکھ لیا، موت دیکھنا چاہتا ہوں. تو چل جا رہا ہوں. اس لیے بہتر یہ ہے کہ اس میں اعظم اسی کے بعد چھوڑو. اعظم کا اسم ہی اس میں اعظم ہے. تو اعظم اللہ تعالیٰ کے تمام اسماء جو ہیں بہت خوبصورت ہے. اس میں اعظم اسماء اعظم. اور آپ نے دیکھا کبھی جھوٹا آدمی جب اللہ کے نام پر جھوٹ بولتا ہے، اللہ اللہ کرتا ہے اور جھوٹ بولتا ہے، تو وہ کہ جھوٹے آدمی کے پاس سچا نام آ جائے تب بھی وہ جھوٹا رہتا بندہ. تو اس میں اعظم ہے کہ اچھے بن جاؤ گے تو پھر تمہاری زبان سے اللہ کا نکلا ہوا نام جو ہے وہ اس میں اعظم ہے. اصل میں تمہارا ہی تزکیہ ہونا. پہلے اپنے آپ کا تزکیہ کرو، یہ ہے وہ اس میں اعظم کی بات. اس میں اعظم جو ہے چلا ہوا ہے ایک لفظ، جس طرح دست غائب ایک لفظ ہے. دست غائب مطلب کرتے کرتے اس کو حکم مل گیا. کچھ لوگوں کے وظیفے مقرر ہوتے ہیں دست غائب میں کہ صبح صبح نماز پڑھتے ہیں اور مصلی کے ساتھ کتنے پیسے برآمد دن بھر کا خرچہ اس کو مل جاتا ہے. وظیفہ روزانہ لگا ہوا، کسی کا ماہانہ لگا ہوا. یہ سنتے آئے ہیں لوگ، پتہ نہیں ہوتا بھی ہے کہ نہیں. دستے غائب کو ادھر ہاتھ کاٹ دیا ادھر پیسے آ گئے، جس کو ہاتھ لگا لے واقعہ ہو، یعنی کہ ان کو محنت بغیر آسانی کا رزق مل جاتا ہے. یہ کیا دستے غائب ہے؟ تو غائب دینے والا ایسا ہے، ممکن ہے کہ جب یہ تمہیں یقین آ جائے کہ اللہ کا ارشاد نحن نرزق، آپ مطلب کیا ہے؟ ایسی بات ہے ہم رزق دینے والے. جب آپ کو یہ یقین آ جائے کہ رزق دینے والا وہ ہے تو پھر وہ آپ کے یقین کو کبھی جھٹلائے گا نہیں. کہ رزق جب وہ دے گا وہ دے گا، سبب سے دے بے سبب دے، عطا کر دے جیسے مرضی کر دے. لیکن بس یہ تم یاد رکھو کہ یقین ضروری ہے. تب دستے غائب ہو گیا اویلیبل کہ آواز نام و نرزق بے واسطہ شدیدہ، اور وہ بے واسطہ رزق دے گا. تمہیں سن لو گے کہ تمہارے دسترخوانے پر بے واسطہ واقعہ شروع ہو جائیں گے. تمہارے جیب میں بے واسطہ مال شروع ہو جائے گا. بے واسطہ کیا ہوتا ہے؟ جس کو سبب وہ عطا کرتا ہے. لیکن یہ بات یاد رکھنا کہ دستے غائب کا پیسہ بھی اسٹیٹ بینک سے ہی مرتب ہوگا، جعلی نوٹ نہیں ہوگا. بس یہ بات یاد رکھے. تو کسی بھی سبب سے آئے گا تو سبب سے آئے گا، تو پھر بے سبب ہو کے بھی سبب سے آئے گا. تمہارے لیے بے سبب ہوگا لیکن آئے گا سبب سے. اور رب سبب بھی آ گیا.
اچھا یہ بات رفس ببی جی زیادہ مصنف ربی ہے. اور